اللہ نے تمہارے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور اسباب کو آسان کر دیا ہے، چنانچہ تم بھلائیوں کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہلاکت و بربادی کے دروازوں میں گھسنے سے بچو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ بلا شبہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، ایمان و قرآن کی شان و عظمت کو سمجھو، کیونکہ ایمان و قرآن سے بڑھ کر کوئی بڑی عطا نہیں ہے، اور جو بھی مسلمان بحالت ایمان اللہ سے اجر و ثواب کی امید سے روزہ رکھتا ہے، وہ ایمان اور برکات قرآن کو پا لیتا ہے۔ جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہی حقیقی اہل قرآن ہے، اگرچہ وہ حافظ قرآن نہ بھی ہو، اور جو عمل نہ کرے وہ اہل قرآن نہیں ہو سکتا، بھلے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کا ہدایت عموم خصوصی رحمت اور باوقار زندگی کے ساتھ رمضان میں نازل ہونا، یہی امت کا سب سے پہلا انعام ہے۔ ماہ نظام نزول قرآن خیر و برکت، اصلاح زندگی اور آخرت کے اعلی درجات میں کامیابی کی بنیاد ہے، نیز روشنیوں کا منبع، جہالت و گمراہی اور اندھیروں کی دوری کا باعث ہے۔ فرمانے بارے تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کو اتارا۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ پس اس امت کا سب سے پہلا یا دنیا کا سب سے آخری شخص جب اس قرآن پر ایمان لایا تو اس نے قرآن کے عام و تمام اور ایمان کے خصوصی انعام کا شکریہ ادا کیا، اور جو قرآن پر ایمان نہ لایا اس نے تمام انعامات کی ناشکری کی ہے اور جہنم کے دائنی عذاب سے دوچار ہوا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس قرآن کا منکر ہوا اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، اور فرمایا جو اس قرآن کے منکر ہیں وہی گھاٹے اور خسارے والے ہیں، اور فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر محیط اپنے علم و حکمت اور ہمارے ساتھ مہربانی کی وجہ سے ہم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا اور دیگر مہینوں سے ہٹ کر اس کی خصوصی فضیلت بیان کی۔ پس اس مہینے میں نیکی عبادت کی بہت سی عظیم الشان انواع و اقسام جمع ہیں، اور اللہ نے اعمال کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا ہے تاکہ مسلمان ایمان و قرآن کے احسان پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ نعمتیں عطا کرنے والے اللہ جل وعلا کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے،
اور اس کی محبت بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ نعمتوں کو زوال سے محفوظ رکھے اور وہ ابھی اور نتیجے کے وقت مزید احسانات سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کے انعامات پر شکر کئی قسم کی عبادات سے ممکن ہے۔ ان عبادات میں سے سب سے بڑھ کر عظیم عبادت اللہ کی وحدانیت ہے، جبکہ مخلوق کے ساتھ احسان بھی شکر خداوندی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر بہت کچھ دیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ الکوثر سے مراد اس قدر زیادہ خیر ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اور اسی سے جنت کی نہر کوثر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ وہ قسم کی عبادات سے اللہ کا شکر بجا لائیں اور کئی قسم کے احسانات اور نفع کے ذریعے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لہذا ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقامات پر اللہ کے حکم کی تعمیل کا حق ادا کر دیا۔ بس اللہ تعالی ہم امت کی طرف سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اجر دے، جزا دے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کر کے امت کی خیر خواہی فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرو، اور فرمایا اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری کہ جس میں آل داؤد کا کوئی فرد رکوع یا سجدے میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب مریم علیہ السلام پر اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا تو اسے حکم دیا وہ شکر ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سب سے افضل امت کہتے ہوئے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار کے لیے انتہائی شدید اور آپس میں نہایت مہربان ہیں اور سجدوں میں اپنے رب کی خوشنودی فضل ڈھونڈتے دکھائی دیتے ہیں۔ بس رمضان وغیرہ کی تمام تر عبادات ایمان و قرآن جیسے انعامات پر اللہ کا شکر ہے۔ رمضان میں روزوں کی بدولت صفات خیر کی قوت اور کشش شر کی کمزوری کی وجہ سے قرآن کی عظیم تاثیر روح پر غالب رہتی ہے اور شیطانی تسلط کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہذا غور و فکر اور تدبر سے قرآن کی خوب تلاوت کرو اور یاد رکھو قرآن و سنت کے بغیر مسلمانوں کی اصلاح ناممکن ہے۔ اگر دنیا کے زندہ مردہ سب دانا جہاں کی گتھی جو سلجھانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو سلجھا نہیں سکتے۔ لیکن قرآن نے ہر مشکل و دشواری کا راستہ واضح کر دیا ہے۔ ذرا اللہ اور اس کے عقیدہ اسماء و صفات اور مستحق عبادت کے مسئلے پر غور کرو۔ اس بارے میں اس قدر زیادہ عقیدے پائے جاتے ہیں جو اعداد و شمار سے باہر ہیں، جبکہ عقیدے کے اس مسئلے میں حق صرف وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جب عالمی دانا و ماہرین اقتصادیات گتھی سلجھانے میں بے بس ہو گئے تب اس سلسلے میں قرآنی تعلیمات ہی سچ ثابت ہوئیں، اور بعض غیر مسلم دانشوروں نے بھی بعض معاملات میں شریعت اسلامیہ سے ہی استفادہ کیا ہے۔ اگرچہ سب لوگوں کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، لیکن سب مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت پر اس طرح کاربند ہوں کہ جب لوگ ہر مسلمان کو شاندار نمونہ دیکھیں تو استفادے پر مجبور ہو جائیں، خواہ اپنے دنیاوی معاملات میں ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن عظیم ہی امت کی بلڈنگ بقا اور عزت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا اور ایمان والوں
کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور آپ کے لیے ویسے برکت بنائے، میرے اور آپ کے لیے اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے۔